محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عربی گنتی کے حوالے سے 3 ویڈیوز آپ تک شیئر کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا اور سمجھ لیا تو آج کی کلاس آپ کے لیے بہت آسان ہونے جا رہی ہے۔ محمد نبینا بنور ہدینا۔ دیکھیے یہاں پر ایک تو اس کو ہم پڑھنے کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، علامت کیا ہوتی ہے، اعراب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر لفظ پہ چند ایک حرکات آپ کو نظر آ رہی ہے، کچھ علامت نظر آ رہی ہے۔ اور جیسے سواد کے نیچے زیر جو ہے کسرہ، اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، زیر فا کے اوپر جزم ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور لفظ کے آخر میں جو حرف را، اس کے اوپر جو تنوین ہے 2 پیش، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو بار بار مختلف انداز میں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورا قرآن جو ہے آپ دیکھیے گا کہ جو ہے اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ معنوں میں بہت تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو آپ کو بہت سی جگہوں پہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تو یہاں پر اگر آپ کو پوچھا جائے کہ ان میں سے کتنے الفاظ ہیں جو حالت رفع میں ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ جو اسنانی ہے اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے حالت رفع میں ہیں، سب پہ 2 پیش ہے، 1 پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسنانی جو ہے یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ زیر ہے۔ اور کہیں پر زبر نظر آ جائے، آگے آپ دیکھیے گا اگلی اسکرین پر، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اعرابی حالت، کیونکہ آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اگر زبر نظر آ جائے تو یہ حالت ہے نصب میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ وہی چیز ہے جو پہلے آپ کو بھیجا گیا تھا یاد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کی اسکرین جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے جانی پہچانی لگے گی، آپ کو بھیجی جا چکی ہے یاد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے پھر ہم نے مزید کیونکہ 10 اور 20 کو آپ نے جان لیا تھا، پھر ہم نے 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 یہ ہم نے جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آپ کو چیزیں شیئر کی تھی۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آج کی کلاس جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت آسان ہے نا۔ تو یہاں پر اس اسکرین پہ ہم جو سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے صفر، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو صفرون بھی پڑھ سکتے ہیں، صفرون بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تنوین ہے آخر میں۔ لیکن ہم عام طور پر جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو صفر مطلب 0، 0۔ اسی طرح سے ہم اس کو واحدن پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں واحد، 1، 1۔ اسی طرح سے ہم اثنان، 2، 2، ثلاثہ، 3، 3، اربعہ، 4، 4، خمسہ، 5، 5، ستہ، 6، 6، سبعہ، 7، 7، ثمانیہ، 8، 8، تسعہ، 9، 9، عشرہ، 10، 10۔ تو یہ چیز ہم نے دوبارہ سے ریپیٹ کی ہے، پہلے بھی ہم اس کو جان چکے ہیں۔
یہاں پر آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے کہ جو عشرہ ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور آپ نے ہر اسکرین کا جو آپ کو آخری انسان نظر آ رہا ہوگا، جیسے 20 30 40 50، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد والا اسکرین جو ہمارے سامنے آئے گا، اس میں بھی ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کا فارمولے اتنے آسان ہے کہ آپ بآسانی 100 تک گنتی کو عربی زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ عربی میں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر و بیشتر کسی چیز کی تعداد بتانی ہوتی ہے، یا آپ کسی سنتے ہیں تو یہ چیزیں بہت استعمال ہونے والی ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ فارمولا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ بآسانی عربی میں 100 تک گنتی کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگلا اسکرین دیکھیے۔ هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى. یہاں پر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو احد عشرہ اور اثنا عشرہ، دیکھیے وہاں پر کیا ہوا کہ جو ہم نے عشرہ 10 کے لیے یاد کیا، یہاں پر وہی چیز صرف کیا ہوا ہے کہ گولتا جو ہے وہ گر گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے واحد میں آپ دیکھیں واو حذف ہو گیا، گر گیا، تو یہاں پر پچھلی اسکرین سے جو آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ واحد کی جگہ پر احد ہو گیا، اس کو یاد کرنا آپ نے۔ اور عشرہ، ٹھیک ہے نا، جو گولتا تھا وہ حذف ہو گیا۔ اسی طرح سے جب آپ نے 12 سے پر توجہ دی تو یہاں پر بھی جو نون ہے وہ حذف ہو گیا، گر گیا، اور اسی طرح سے یہ ہو گیا اثنا عشرہ۔ یہاں پر اس کو آپ نے یاد کرنا ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ تو احد عشرہ 11 11، اثنا عشرہ 12 12، باقی اس کے بعد آپ دیکھیں وہی چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عشرہ کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا 10، تو یہاں پر 10 عشرہ احد 1، تو 10 اور 1 11، اسی طرح سے عشرہ 10 اور اتنا 2، تو 10 اور 2 12، اس طرح سے گنتی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد آپ دیکھیں ثلاثہ و عشرہ، ثلاثہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، عشرہ بھی ہم نے جان لیا، تو یہاں پر ثلاثہ عشرہ 13 13، اربعہ عشرہ 14 14، خمسہ عشرہ 15 15، ستہ عشرہ 16 16، سبعہ عشرہ 17 17، ثمانیہ عشرہ 18 18، تسعہ عشرہ 19 19، عشرون 20 20۔ تو یہاں پر آپ نے اس اسکرین پر جو ہے وہ احد عشرہ، اثنا عشرہ اور عشرون، ٹھیک ہے نا، یہ یاد کرنا ہے۔ وہاں پر ہم نے 10 کو کیا جانا ہے؟ عشرہ، گولتا ختم ہو گئی، تو 10 کے لیے ہم نے یہاں پر عشرہ استعمال کیا، اور 20 کے لیے ہم استعمال کریں گے عشرون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی اسکرین جو ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنی آسانی سے اس کو سمجھ پائیں گے، اور کتنی آسانی سے ہم آگے گنتی کو جان لیں گے۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ صلاته وتحلى صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي. اس اسکرین پر اگر آپ نے توجہ دی ہو تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے جو ایک کے لیے لفظ سیکھا ہے واحد و عشرون، اب دیکھیے عشرون ہم جان چکے ہیں پیچھے، اور واحد ہم بھی پہلے اسکرین پر ہمیں جانا تھا۔ اب یہاں پر اس کے بعد جتنے بھی ہم آنورڈ چلیں گے آگے، تو اسی پیٹرن کو ہم لے کے چلیں گے، یہی فارمولا رہے گا، ٹھیک ہے نا، کہ واحد و عشرون 21 21، اثنان و عشرون 22 22، ثلاثہ و عشرون 23 23، اربعہ و عشرون 24 24، خمسہ و عشرون 25
25 6 و20 26 26 7 و20 27 26 8 و20 28 28 9 و20 29 29 30 30 30 تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اب ہم نے اس اسکرین پر تلاسون کو یاد کرنا ہے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ وہی ترتیب جو ہم نے 1 سے لے کے 9 تک جانی ہے وہی ہم ریپیٹ کریں گے. اشفع ما ماتوا يا إمامنا يا أمين يا 31 تلاسون ہم نے جانا پیچھے کہ 30 کے لیے ہم تلاسون استعمال کرتے ہیں. واحد ہم جان چکے ہیں تو اس طرح سے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ واحد و تلاسون 31 31 اثنان و تلاسون 32 32 ثلاثة وثلاثون 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 یہاں پر آپ نے 40 کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہی ترتیب جو ہم نے سیکھی ہے. دیکھیے سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان طریقہ ہے. آپ نے 1 سے لے کے 9 تک کو یاد کرنا ہے اور اسی طرح سے 11 اور 12 میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو نظر آئی. باقی آپ نے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. فارمولا آپ کے سامنے ہے. اسی ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان طریقہ آسان انداز ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ہوم ٹاسک اس کو آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے طور سے کرنے کے لیے آپ کی مشق ہو جائے گی اور چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. آسان سا طریقہ ہے. تو اس کے بعد پھر آپ خود سے 60 ٹھیک ہے نا. واحد و 60 آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اثنان و 60 اس طرح سے آپ اس کو پھر اسی طرح سے 70 60 کا مطلب 60 60 70 کا مطلب 70 70 80 کا مطلب 80 80 90 کا مطلب 90 90 اور 100 100 اس کو میاتن ٹھیک ہے. ہم نے کیونکہ ہر لفظ کے جو اعرابی حرکت تھی اس کو نہیں پڑھا کیونکہ ہم نے بات کی کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جب بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نہیں پڑھتے. تو یہاں پر اس کو ہم نے اس لیے 100 100. تو یہ ترتیب آپ نے جان لی اور امید ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنے سے آپ 100 تک گنتی کیونکہ دوبارہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جب عربی زبان بولتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ان چیزوں کو
اکثر بیشتر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس نمبر کی کس چیز کی تعداد کی بات ہو رہی ہے، کیا تعداد بتائی جا رہی ہے. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہو جائے گی. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب